بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کافروں سے کہہ دو کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد تھا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دوگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زُگِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندیوں کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ ذالک متاع الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ زُگِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں صراحت سے ارشاد فرمایا گیا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئی کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبت کے اسیر ہو گئے، حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائے تو دنیا ہے، اور اگر اطاعت الہی میں مدد و معاونت کے لیے رکھی جائے تو دین بن جاتی ہے۔ جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ تمام چیزیں اگر اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت کے لیے ہیں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا، اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت و محبت اور حرص و طلب کے قابل تو رضائے الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہٰذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصود و مطلوب ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔